بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بیان کرتے ہیں عذاب قبر کا۔ عذاب قبر جو ہے وہ کفار کے لیے اور ایماندار فساق کے لیے حق ہے، اور اہل طاعت کو آسائش، راحت، آرام کس درجہ کا بما یعلم اللہ تعالی و یرید، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، جو ارادہ فرماتا ہے، یہ حق ہے۔ بات سمجھے؟ یعنی کفار کے لیے، فساق کے لیے عذاب قبر، اور اہل طاعت کے لیے راحت اور سکون قبر، یہ حق ہے۔ یوں ہی منکر اور نکیر کے سوالات بھی حق ہے، یہ بھی اہل سنت اور اہل اسلام کے عقائد اور نظریات کا حصہ ہے۔ اور عذاب قبر ہے کافر کے لیے اور فاسق کے لیے، اور نعمتیں اہل طاعت کے لیے، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اس کا ارادہ فرماتا ہے، اور منکر نکیر کا سوال حق ہے۔ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یکی از اعتقادات اہل سنت و جماعت عذاب قبر است، کہ عذاب قبر کے اہل سنت و جماعت کے اعتقادات ہیں۔ تو عذاب قبر سے کیا مراد ہے؟ غور کریں، یہ سوال ہوتا ہے بھئی قبر سے کیا مراد ہے۔ اس سوال کی وجہ بھی سمجھ لیں۔ اس سوال کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی وہ مر گیا اور وہ قبر میں گیا ہی نہیں۔ ایک آدمی سمندر میں ڈوب گیا، دریا میں ڈوب گیا، تو اب وہ قبر میں گیا ہی نہیں۔ ایک آدمی کو درندوں نے پھاڑ کھایا، وہ قبر میں گیا ہی نہیں۔ اور جیسے یہ ہندو کرتے ہیں، مردوں کو جلا دیتے ہیں، اب وہ قبر میں گیا ہی نہیں۔ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کفار کے لیے اور فساق کے لیے عذاب قبر حق ہے، جب جو قبر میں گیا ہی نہیں تو اس کو عذاب کیسا، اس کو ثواب کیسا، اس کو نعمتیں اور راحت و آرام کیسے؟ تو اس لیے کہا کہ وہ مراد بقبر عالم برزخ ہے۔ قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔ بھئی جب مراد عالم برزخ ہے تو قبر کیوں کہا؟ اصل میں عمومی طور پر یہ جو مردے ہیں وہ قبر میں ہوتے ہیں، اہل اسلام کے عمومی طور پہ مردے جو ہوتے ہیں وہ قبر میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو قبر بول دیا، ورنہ مراد عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کیا ہے؟ کہا کہ واسطہ استر میان دار دنیا و دار آخرت، دار دنیا اور دار آخرت کے بیچ واسطہ ہے، کیا جو ہے وہ عالم برزخ، آڑ، برزخ کے معنی آڑ۔ تو پوشیدگی ہے نگاہوں سے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا معاملہ چل رہا ہے، جب تک میدان حشر میں اس کو اٹھایا نہیں جاتا، عوام کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، برزخ میں ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو مراد خاص قبر نہیں ہے، یعنی ذکر خاص کا مراد عام، ذکر خاص کا مراد عام، جو مجاز کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، تو مراد عالم برزخ ہے۔ ہو گیا معنی، مراد قبر سے عالم برزخ ہے، واسطہ ہے بیان دار دنیا اور دار آخرت۔ ٹھیک ہے، تو اب مطلب کہ پھر عقیدہ کیا ہے عذاب قبر کے بارے میں؟ معنی کریں، کافروں کو اور فاسق مومنوں کو اس عالم، کافر اور فاسق مومن اس عالم میں مشقت اور عذاب میں ہوں گے، اور فرما بردار ناز اور نعمت میں ہوتے ہیں۔ تو وہ ناز و نعمت کیا ہے؟ کہا فرمایا تھا بما یعلم و یرید، وہی کہہ رہے ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے، جیسا وہ جانتا ہے۔ سمجھے بات؟ اب پھر کیا کہا کہ منکر نکیر کے سوال یہ بھی آگے۔ منکر نکیر کیا ہے؟ کہا منکر نکیر، کہا نا منکر نکیر کے سوال ہے کہ تو منکر نکیر کیا ہے؟ سوال یہ ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دو فرشتان عظیم و مہیب و سیاہ، ٹھیک ہے نا، دو فرشتے ہیں بڑے بڑے اور ہیبت ناک، ٹھیک ہے، اور
کالے رنگ کے، ان کی آنکھیں کیا نیلی، ٹھیک ہے نا، تو نیلی آنکھیں قبر میں آئیں گی، آ کر بندے سے سوال کریں گے. تو یہ احادیث طیبہ میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ قبر میں آئیں گے اور آ کر پوچھیں گے مر ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. ٹھیک ہے، تو یہ احادیث طیبہ میں متعدد احادیث طیبہ میں یعنی مجموعی طور پر یہ احادیث شہرت کی حیثیت رکھتی ہیں. لہٰذا نکیرین کی جو سوالات ہیں وہ حق ہے. بات سمجھے. اور منکر و نکیر ہے، فرشتے ہیں بڑے اور ہیبت والے اور سیاہ نیلی آنکھوں والے کی قبر میں آتے ہیں اور بندے کو اس کے پروردگار سے مر ربک اور اس کے رسول اور اس کے دین، ٹھیک ہے نا، یہ تین کے سوال کرتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور تعلیم سے ان فرشتوں کے سوال کے جواب حق کے مطابق کہے ناز اور نعمت ہوتا ہے. اور جیسے نئی دلہن خواب میں اور راحت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، نم کرامت العروس، ٹھیک ہے نا، اس کی جانب یہ اشارہ ہے. اور قبر اس کے حق میں جنت کے باغات سے باغ ہوتا ہے. اور اگر نہ کہے مشقت اور عذاب میں ہوتا ہے. اور قبر اس پر دوزخ کے پہاڑوں میں سے. اب یہ اس میں کو ہے، یہ مختلف جو نا وہ نسخے ہیں. بعض نسخوں کے مطابق مطلب دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، دوزخ کے پہاڑوں میں سے پہاڑ ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کو ہو تو اب کیا ہے کہ جہنم کے پہاڑوں میں سے پہاڑ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے حالت. بھئی اس کی دلیل کیا ہے؟ سوال یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جہنم، وہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ کیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کا آیات و حدیث بحقیقت ایہا ناطق است. آیات ربانیہ، آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اس بارے میں ناطق ہیں. کثرت ان میں معنی کریں. آیات اور حدیث کی حقیقت کے بارے میں ناطق ہیں. اس پہ ایمان لانا چاہیے. ہاں تو وہ کیا ہے، اس کی تفصیل پھر کیا ہے؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے اور وہ مر گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ بندہ مر گیا، روح نکل گئی، عذاب کیسا اور ثواب کیسا، تکلیف کیسی اور راحت کیسی، یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے کئی جوابات دیے گئے، پھر کیفیت بیان کی گئی. ایک رائے آپ سمجھیں، ایک رائے یہ ہے کہ روح کو بدن میں دوبارہ لوٹایا جاتا ہے. روح بدن میں دوبارہ آ جاتی ہے اور ویسی حیات پیدا نہیں ہوتی جیسی وہ حیات دنیاوی تھی. اس کے اندر روح کے لوٹنے سے ایک نوع حیات پیدا ہو جاتی ہے. اب نوع حیات پیدا ہو جاتی ہے تو اب اس کو کیا ہے، اس کو راحت بھی محسوس ہوتی ہے، اور اگر وہ برا ہے اس پر عذاب ہے تو اس کو عذاب کی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے. سمجھے. دیکھیں اس چیز کا تصور موجود ہے کہ جو ہے نا وہ کوئی بھی چیز ہے، اس کا حصول اگر دوسری چیز پر موقوف ہو تو ہر بار ایک جیسی کیفیت کا حصول ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس کو ایک مثال سمجھیں یا نظیر سمجھیں کہ ایک آدمی ہے، وہ اس کو کھانا کھانے کی ضرورت ہے اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے. اب اس کے اندر طاقت کی اور کیفیت ہوتی ہے. اس کو 1 2 4 نوالے دے دیے جائیں تو اب وہ مرتا تو نہیں ہے بھوک سے، لیکن ویسی طاقت بھی اس کے اندر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی روح اگر بدن کے اندر آ گئی تو پھر دنیاوی حیات جیسی حیات کیوں نہیں؟ یہ لازمی نہیں ہے. روح کو بدن کے اندر لوٹا دیا گیا تو ضروری نہیں کہ وہ حیات وہ دنیاوی حیات کی مانند ہو. دنیاوی حیات کی مانند بھی ہو سکتی ہے، اس سے جدا بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جو عوام ہیں انسانوں کے، انبیاء کرام کی جو حیات
برزخیہ ہے وہ دنیاوی حیات کی مانند ہے، تو بڑی اعلیٰ درجے کی حیات ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے، یہ عوام کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے اندر حیات آ جاتی ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ کیا ہے ان کو راحت بھی محسوس ہوتی ہے اور عذاب بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک رائے ہے کہ روح ان میں لوٹائی جاتی ہے، لیکن اس پر متعدد اعتراضات ہیں۔ اعتراضات جو بات کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے، اس لیے کہ شیخ محقق نے اس مذہب کی تفصیل میں ہی نہیں دی۔ ایک رائے یہ ہے کہ روح کو بدن میں لوٹایا نہیں جاتا، جہاں ہے وہاں رہ کر بدن کے ساتھ تعلق بنتا ہے، اور آپ ذہن میں رکھیں بدن کے ساتھ تعلق دور سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر داخلہ ضروری نہیں ہے۔ پھر علماء نے اس میں لمبی چوڑی گفتگو کی، آپ دیکھیں سورج اپنی جگہ پر موجود ہے اور یہ یہاں پر پھلوں میں اثر کرتا ہے، چاند اپنی جگہ پر موجود ہے، پھلوں میں اثر کرتا ہے، پھلوں کا پکنا، رنگت، خوشبو وغیرہ وغیرہ، چاند، سورج، ستارے، ان کے آثار مانے جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر یہاں پر اثر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے دور رہ کر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ روح دور رہ کر جو ہے اس بدن پر اپنی تجلی ڈالتی ہے، روح دور رہ کر بدن پر اپنی تجلی ڈالتی ہے، بدن کے اندر نوع احساس پیدا ہوتی ہے، اس نوع احساس کی وجہ سے وہ کر سکتا ہے، راحت بھی محسوس کرتا ہے اور عذاب بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ دوسری رائے۔ اس رائے کے مطابق بدن کے اندر روح کو لوٹایا نہیں جاتا، لیکن بدن کے ساتھ روح کا تعلق بنایا جاتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ شیخ محقق علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ بات یہ کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے جو ہم نے بیان کیا، ٹھیک ہے؟ ایمان بدام باید آورد، اس پر ایمان لانا چاہیے، وہ کیفیت عام مفوض بعلم الہی جل شانہ باید داشت۔ جو تفصیل ہے نا جی، اس کی کیفیت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اصل میں پہلے بھی گزشتہ بحث میں گفتگو طویل ہو گئی تھی، تو شیخ محقق نے فرمایا ہماری اس رسالہ کی وجہ یہ نہیں کہ ہم ان تحقیقات فلسفیہ کی جانب جائیں، ہم سادہ لفظوں میں جو ہے وہ آپ کو نظریات سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس کتاب کی وجہ یہ ہے کہ سادہ لفظوں میں نظریات کی وضاحت کی جائے، تحقیقات اور تحقیقات کے در پہ نہ ہوا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کیفیت اس کی کہ علم الہی کے حوالے ہے، خواہ باعیادہ حیات، یہ ایک مذہب کی طرف اشارہ، یا مقابلے روح دوسرا، یا بغیر بوجھ از وجود، کہ قادر مطلق دانت و خواہ، جیسے وہ جانتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اور حقیقت یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں، اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ کہ اس کو کیا ہو، بدن کو راحت کا احساس ہو، بدن کو عذاب کا احساس ہو، اور اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ حیات جو ہے وہ شرط ادراک اور شرط احساس نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ بھائی اس زندگی ہوگی تو وہ ادراک کر پائے گا، اور زندگی ہوگی تو احساس کر پائے گا، یہ نہیں، یہ ضروری نہیں۔ حیات کیا ہے؟ وہ شرط ادراک اور شرط احساس ہے، اہل سنت کے نزدیک نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ جن کے نزدیک ہے ان کے پاس دلائل ایسے نہیں، ہمارے نزدیک بغیر، اب دیکھیں نا جی، اب بات اس پہ طویل ہو جائے گی، دلائل کی جانب شیخ نہیں گئے، اس وجہ سے ہم بھی ان کی جانب نہیں جاتے۔ حضرت جو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ستون کے ساتھ، اس تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اب اس کے اندر کا ایک کون سی زندگی ہے؟ اس میں احساس تھا، ادراک تھا، سمجھو بات کو؟ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کے دور گئے، اس کو معلوم ہو گیا، وہ رو پڑا، سمجھے بات کو؟ تو معلوم پڑا کہ حیات کیا ہے؟ وہ شرط احساس و شرط ادراک نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ اس کے علاوہ انگنت امثلہ جو ہے وہ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کے باب میں موجود ہیں، تو لہٰذا جو شرط ادراک ہے، یعنی حیات جو وہ شرط ادراک نہیں ہے، تو جب حیات شرط ادراک ہے ہی نہیں، تو اب آپ یہ کیا کہتے ہیں بھائی اس مردے کے ساتھ اس میں زندگی ہو، فلاں فلاں، آپ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اعتراض تو یہ تھا نا جی کہ جب مر گیا تو عذاب کیسا اور راحت کیسی؟ تو اصل جواب یہ ہے کہ عذاب اور راحت کے لیے وہ ہمارے نزدیک تو حیات ہی شرط ہی نہیں ہے۔ بات سمجھے؟
اور اس کی کیفیت علم الہی جل شانہ کے حوالے کرنی چاہیے، چاہے زندگی کے لوٹانے کے ساتھ ایک مذہب یا روح کے مقابلہ کے ساتھ یا اس کے علاوہ طریقوں میں سے کسی طریقے کے ساتھ ایک قادر مطلق جانے اور چاہے. اور حقیقت میں اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ ادراک کی شرط نہیں ہے. سمجھے بات؟ یہ ہو گیا اس سوال کا جواب کہ جب بندہ مر گیا تو عذاب کیسا اور راحت کیسی. سمجھے بات؟ اب اگلی بات تھی منکر نکیر کی، تو ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کی صورت یہ ہوگی وغیرہ وغیرہ، ان کے سوالات کی وضاحت بھی کر دی. اب کہتے ہیں بعض اہل علم نے کہا کہ جو منکر نکیر ہیں یہ اہل کفر اور اہل فسق کے پاس آئیں گے. جو اہل ایمان ہیں ان کے پاس مبشر اور بشیر ہیں. ان کے پاس آنے والے جو فرشتے ہیں ان کا نام مبشر اور بشیر. ان کے پاس منکر اور نکیر، ان کے پاس مبشر اور بشیر. یہ رائے موجود ہے، لیکن شیخ محقق علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یہ غریب ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو مشہور رائے ہے وہ یہی ہے کہ منکر نکیر مطلق ہے نا جی. قبر کے اندر آتے ہیں منکر اور نکیر، آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، ایمان والے کے ساتھ یوں کہتے ہیں اور جو کافر فاسق ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اب احادیث طیبہ کے اندر بکثرت اور جو رائے مشہور ہے وہ یہی ہے منکر نکیر. تو اس کے اندر اگر آپ بطور ندرت ہے. سمجھی بات کو مانا کریں. بعض علماء نے کہا کہ منکر اور نکیر ہے، دو فرشتے ہیں یہ گناہگاروں کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے جو نیکوکاروں کے لیے مبشر اور بشیر نام ہے. اور یہ بات غرابت سے خالی نہیں ہے. احادیث میں ان کا ذکر کم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ذکر ہے، ایسا نہیں ہے کہ ذکر نہیں ہے، لیکن کم ہے، تو اس لیے اس کو غریب قرار دیا. ٹھیک ہے. ایک اور اس میں علماء کی رائے کہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ دو فرشتے ہیں جو سارے اہل قبور کے پاس جاتے ہیں، یا یہ فرشتوں کی جماعت ہے. اس میں ہر جوڑی کا نام ہے منکر نکیر. فرشتوں کی پوری جماعت ہے، ہر جوڑی کا نام ہے منکر نکیر. یا یہ ہیں ہی دو فرشتے. یہ سوال کیوں پیدا ہوا یہ سمجھیں. یہ اختلاف جو پیدا ہوا اس اختلاف کی بنیاد اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے. سوال یہ ہوا ایک مشرق میں بندہ مر رہا ہے، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، ایک پاکستان میں، ایک ہندوستان میں، ایک کہیں اور. تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ فرشتے آتے ہیں، تو ایک دن میں ہزاروں لاکھوں لوگ مرتے ہیں. کہاں کہاں آتے ہیں اور کیسے کیسے آتے ہیں. سمجھی بات کو. تو یہ سوال پیدا ہوا. تو اس کے جواب کے لیے پھر علماء کا اختلاف ہوا. بعض نے کہا کہ یہ دو جماعت، یہ جماعت ہے فرشتوں کی جس میں سے ہر جوڑی کا نام ہے منکر نکیر. تو ایک کے پاس اور دو فرشتے جاتے ہیں، دوسرے کے پاس اور دو، تیسرے کے پاس اور دو، چوتھے کے پاس اور دو. کوئی مسئلہ نہیں. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں فرشتے دو ہی ہیں. فرشتے دو ہیں اور وہ ان مختلف جو ہے وہ جگہوں پر وہ اپنے مثالی اجسام کے ساتھ جاتے ہیں. اپنے اجساد مثالی کے ساتھ جاتے ہیں. سمجھے بات کو. تو اجساد مثالیہ کا تصور موجود ہے. جسد مثالی کا تصور موجود ہے. ٹھیک ہے نا، شریعت کے اندر اس کا تصور موجود ہے. یہ جو منکرین ہے نا جی، مخصوص قسم کا طبقہ جن کی نظر میں جناب والا تصوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ ان کی اپنی کم علمی اور جہالت ہے. ورنہ جسد مثالی کا تصور شریعت میں موجود ہے. یہ مقام نہیں ہے اس کی تفصیل کا، کسی اور موقع پر اس کی تفصیل میں بتاؤں گا تمہیں. تو جسد مثالی کا تصور موجود ہے شریعت مطہرہ کے اندر. جب جسد مثالی کا تصور موجود ہے، حتیٰ کہ جو ہے نا وہ یہ بھی کہا، یہ بھی ارباب علم کی رائے ہے کہ حضرت جبریل جو ہے جب دربار رسالت میں حاضر ہوتے تھے تو جہاں پر تھے وہیں کے وہیں رہتے تھے. یہاں پر جو ہے وہ ان کا وہ خود حاضر خدمت نہیں ہوتے تھے. یہ جسد مثالی. سمجھے بات کو. بہرحال کیا ہے، یہ دو فرشتے ہیں اور مختلف جگہوں پر اپنے جسد مثالی کے ساتھ جاتے ہیں. ایک رائے ہے. سمجھے بات کو.
نیز کہا ہے کہ ملائکہ سوال والے ملائکہ کی ایک بڑی جماعت ہے، بعض کا نام منکر ہے اور بعض کا نکیر، ہر میت پر اس جماعت میں سے 2 شخص بھیجے جاتے ہیں، بالکل جیسے کیا ہے وہ کرامن کاتبین، ہر بندے کے ساتھ جو وہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ صرف 2 نہیں ہے بلکہ جماعت ہے، اس جماعت میں ہر جو ہے نا وہ شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں اس جماعت میں سے، جیسا کہ بندوں کے اعمال کے لکھنے میں، ٹھیک ہے نا، 2 فرشتے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 2 شخص ہوں اور متعدد جگہوں میں ایک ہی زمانے میں متمثل ہوتے ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ سمجھیں، صاحب خلاصۃ الفتاوی اور فتاوی بزازیہ، انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ اصل بات یہ نا جی، آپ غور کریں کہ فتاوی بزازیہ والے نے یہ کہا کہ قبر سے مراد میت کا مستقر ہے، ما یستقر فیہ المیت، ما یستقر فیہ المیت، میت کا مستقر، سمجھے بات کو؟ یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت پڑی، یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ وہی وجہ ہے جو پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ بھئی بندہ ڈوب کے مر گیا، قبر میں تو ہے ہی نہیں، درندے کھا کے قبر میں تو ہے ہی نہیں، تو کہا کہ مراد مستقر ہے میت کا، میت کا مستقر ہے۔ جب کہا مستقر تو اب غور کریں، مرنے کے بعد نہلایا جا رہا ہے، یہ مستقر نہیں ہے، چارپائی پہ رکھ کے لے جایا جا رہا ہے، یہ بھی مستقر نہیں ہے، تو لہٰذا قبر میں دفن ہوگا تو سوالات سے ہوں گے، تو مستقر میں آیا نہیں۔ جب قبر کے معنی آپ نے مستقر کیے تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ قبر تک پہنچنے سے پہلے سوالات نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ پھر صاحب فتاوی بزازیہ نے یہ بھی لکھا کہ اگر تابوت میں ڈالا، کچھ لوگ ڈالتے ہیں بھائی اتنے عرصے بعد ہم جو ہے نا فلاں جگہ اس کو لے کے چلے جائیں گے، سمجھے بات کو، تو اگر تابوت میں ڈالا، وہاں سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے یہاں دفن کیا، تو یہ بھی مستقر نہیں ہے، لہذا اس میں بھی سوالات نہیں ہیں۔ بات سمجھے؟ یہ صاحب فتاوی بزازیہ نے کہا ہے، ان سے نقل کر رہے ہیں، بات سمجھے؟ یعنی تابوت میں اس کو رکھا اور دفن کر دیا، لیکن چونکہ نکالنا ہے، اب یہ ساری تفصیل کیوں انہوں نے کی؟ قبر کے معنی مستقر کرنے کی، اس تفصیل میں ہے بود، سمجھے نا، اس تفصیل میں بود ہے، کیونکہ بھئی اس کو دفن کیا اور نکالنے کی نیت سے، تو اب چونکہ یہ مستقر نہیں ہے، لہذا اس میں اسے سوالات نہیں ہوں گے، بھئی ہفتے بعد نکالنا ہے، مہینے بعد نکالنا ہے، سال بعد نکالنا ہے، تو اب یہ مستقر نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی ایسی دلیل ہے وہ قرآن و حدیث سے موجود نہیں ہے، اس کی ضرورت صرف اس وجہ سے، اس کے قول کی ضرورت صرف اس وجہ سے پڑی کہ قبر کے معنی کیا کی؟ مستقر کے، قبر کے معنی مستقر کی اس وجہ سے بات کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ اس میں بود ہے، لیکن انہوں نے ذکر کی ہے، شیخ موقع علیہ رحمت نے انہی کے حوالے سے بات بیان کی، بات آپ سمجھے نہیں؟ صاحب خلاصہ اور بزازی نے فتاوی میں تصریح کی ہے کہ سوال ہے میت کو دفن کرنے کے، اچھا مزید انہوں نے یہ کہا کہ بھئی فقط دفن کرنے سے نہیں، اب مزید کیا ہوگا کہ بندے چلے جائیں گے تو اب سوالات کا مرحلہ شروع ہوگا، ٹھیک ہے نا، میت دفن کرنے کے بعد نہیں ہے بلکہ لوگوں کے غائب ہو جانے کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب میت کو کسی تابوت میں اس کو نقل کرنے کی نیت سے رکھتے ہیں کسی دوسری جگہ، سوال نہ ہوگا، اور اگر درندہ کھا جائے اس کے پیٹ میں سوال کیا جائے، سمجھے بات کو، تو یہ تفسیر انہوں نے بیان کی ہے کہ قبر کے معنی مستقر کے، اس وجہ سے آگے یہ وضاحت ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو لہذا تابوت میں رکھنے سے سوال نہیں ہوگا اور قبر میں دفن کرنے سے سوال ہوگا، اور دفن کرتے ہی سوال نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، ان جو ہے نا وہ دفن کرنے والے دفن کر کے چلے جائیں گے، اس کے بعد سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔
یہ ہو گیا عوام الناس کے بارے میں جہاں تک جو گفتگو ہوئی عوام الناس ان کے سوالات کے بارے میں. اب سوال یہ کہ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام ان سے سوال ہوگا یا نہیں ہوگا, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہوتا, صحیح ہے کہ نہیں ہوتا. سوال تو ہے امتحان کے لیے, ٹھیک ہے, اور وہ امتحان دیں گے جو ساری زندگی توحید کی تبلیغ کرتے رہے. ساری زندگی توحید کی تبلیغ کرتے رہے, آج ان کو امتحان کی ضرورت ہے. اور پھر یہ بھی تو آپ دیکھیں نا امتحان لے گا کون؟ امتحان لینے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں. کس کا امتحان لینے کے لیے؟ اللہ کے نبیوں کا. یہ ان کی عظمت کے شایان نشان میں سمجھے بات کو, یہ ان کی عظمت کے موافق نہیں کہ ان کا آ کے فرشتے جو ان سے مفضول ہیں وہ آ کے پوچھے بھائی اٹھ کے بیٹھو, اٹھ کے بیٹھو, بتاؤ. سمجھے بات کو. تو لہٰذا یہ ان کی شایان نشان نہیں. صحیح یہ ہے. بعض حضرات اس جانب بھی گئے ہیں کہ ان سے سوال ہوگا, لیکن بھئی ایسے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان سے سوال ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ یہ سوالات تشریف ہیں, ان سے سوال امتحان نہیں ہوگا, سوال تشریف ہوگا. سوال تشریف ہو سکتا ہے, سوال تعظیم ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں نا جی, سوال پوچھا جاتا ہے جاننے کے لیے, پہچاننے کے لیے. اللہ رب العالمین بندوں سے جب پوچھتا ہے تو جاننے پہچاننے کا کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر, وہ تو عالم الغیب پہ. بات سمجھے. تو سوال کا مقصد ہمیشہ امتحان نہیں ہوتا, کبھی تعظیم و تشریف بھی ہوتا ہے. تو اگر جو لوگ اس جانب گئے کہ سوال ان سے ہوگا عمومات کی وجہ سے, اطلاقات کی وجہ سے, ورنہ ان کے پاس بالخصوص کوئی دلیل نہیں ہے, تو عمومات و اطلاقات کی بنیاد پہ جو اس جانب گئے ہیں, تو پھر انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام کے حق میں یہ سوال تشریف ہے. بات سمجھے. زیادہ صحیح ہے کہ انبیاء کے لیے سوال نہیں ہے, اور اگر ہو اول پھر کیا ہوگا, اگر ہو تو یہ توحید اور احوال امت کے بارے میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر ہو توحید اور احوال امت کے بارے میں بطور تشریف ہو, تعظیم ہو. یہ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام کا مسئلہ ہے. اب سوال بچوں سے بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ توجہ ہے. تو کہا بچوں کے بارے میں پہلے سمجھے کہ بچے ایمان والوں کے اور بچے ہیں کفار کے. بچے ایمان والوں کے, بچے ہیں کفار کے. جو ایمان والوں کے بچے اطفال مؤمنین ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے. سمجھے بات کو. تو جن حضرات نے یہ کہا کہ بھئی ان سے سوال ہوگا, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, فرشتے جب سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, یا خود فرشتے, بعض کو خود فرشتے انہیں کہیں گے قل ربی اللہ, وہ کہے گا ربی اللہ. بچے کو سبق پڑھایا جائے گا, قل ربی اللہ, وہ کہے گا ربی اللہ. ما دین, قل دینی الاسلام, وہ کہے گا دینی الاسلام. پھر پوچھا گیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل قل هو رسول اللہ و محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات. تو یہ کہو, تو وہ ایسے کہیں. اور بعض نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے انہیں الہام کر دیا جائے. بات سمجھے. تو اطفال مؤمنین کے بارے میں اختلاف ہے. جو کہتے ہیں کہ سوال ہوں گے, ان پر سوال ہوتا ہے کہ بچے تو بچے, انہیں کیا سمجھ. تو انہوں نے پھر دو رائیں اختیار کی. ایک کہ انہیں تعلیم ہوگی ملائکہ کی جانب سے, اور دوسرا الہام ہوگا ذات باری سے. اور مومنین کے بچوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے, اکثر اس پر ہیں کہ پوچھے جائیں گے. وہ دلیل جو ہے وہ دلیل وہی ہے عمومات, ٹھیک ہے. لیکن ملائکہ سوال کے بعد انہیں تلقین کریں گے اور کہیں گے بول اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا پروردگار ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد ہے. ٹھیک ہے. ایک رائے یہ, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں الہام کرے گا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مہد میں الہام فرمایا. یہ جو کہا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مہد میں الہام فرمایا, یہ مہد میں الہام سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہد میں نبی نہ تھے. ٹھیک ہے. یہ اشارہ ہو سکتا ہے, اشارہ ہے نہ کہیں بلکہ
اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ الہام اگر وحی کے معنی میں ہے تو پھر بعد میں نبی تھے، سمجھے بات کو، اور الہام کے معنی وحی ہیں تو پھر بعد میں نبی تھے، الہام کے معنی وحی نہیں ہے بلکہ مطلق الہام ہے جو اولیاء علماء اولیاء کو ہوتا ہے. تو اب اس میں اشارہ ہے کہ بھئی بچپن میں نبی نہیں تھے، بڑے ہو کر نبی بنے، لیکن قرآن کا ظاہر یہ ہے کہ وجعلنی نبیّا، یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچپن میں نبوت سے سرفراز فرمایا. ٹھیک ہو گیا. اب رہا مسئلہ کہ اطفال مشرکین، اطفال مومنین کا مسئلہ ہو گیا. اکثر اس پر ہیں کہ ان سے سوال ہوگا، بھائی سوال ہوگا تو کیسے جواب دیں گے؟ تو دو جواب. ٹھیک ہے. اطفال مشرکین، تو کہا اطفال مشرکین کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توقف فرمایا. توقف کیوں فرمایا؟ کہا کہ ادلہ کا تعارض. ٹھیک ہے. ایک جانب آپ دیکھیں، بچے نے قصور کوئی نہیں کیا، جرم کوئی نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر قصور کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں گرفتار عذاب کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور ادھر دیکھیں تو یہ بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت والوں کو بنایا اور وہ ماؤں کی پیٹوں میں جنت والے ہیں، دوزخ والوں کو بنایا اور وہ ماؤں کی پیٹوں میں دوزخ والے ہیں. اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید مشرکین کے بچے بھی جہنم میں جائیں وغیرہ وغیرہ. سمجھے بات کو؟ تو دلائل کے تعارض کی وجہ سے امام حنیفہ علیہ رحمۃ نے توقف کیا. سمجھے بات کو؟ لیکن امام محمد بن حسن شیبانی کیا کہتے ہیں؟ کہتے من یقین دارم کہ حق تعالیٰ ہیچ کسرا بے گناہ عذاب نہ کنا. ٹھیک ہے. ہمیں یقین ہے کہ بغیر گناہ کے عذاب نہیں ہو سکتا. مطلب کیا؟ یہ رائے ہے مشرکین کے بچوں کی نجات کی، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ترجیح اسی بات کو ہے، رجحان اسی بات کو ہے. گو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے توقف مروی ہے، لیکن رجحان اس بات کو ہے کہ اطفال مشرکین کے وہ ناجی. سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. مانا کرے. اور مشرکین کے بچوں میں امام حنیفہ نے توقف کیا ہے. توقف کیوں کیا ہے؟ ادلہ کے تعارض کی جہت سے ان کے ثواب اور عقاب کے بارے میں بھی توقف کیا ہے. بعض اس پر ہیں کہ وہ آگے میں ہوں گے، اور بعض کہتے ہیں جنت میں جائیں گے. مطلب یہ کہ اب یہ ہو گیا، تین مذہب ہو گئے، توقف، جہنم، جنت. امام محمد بن حسن کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، بغیر گناہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم میں بھیجے. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کی شفاعت کی کئی قسمیں ہیں. تو ایک قسم جو ہے شفاعت کی وہ اطفال مشرکین کے بارے میں، ایک قسم شفاعت اطفال مشرکین کے بارے میں ہے، حضور کی شفاعت سے وہ داخل جنت. ٹھیک ہے نا. اور امام محمد بن حسن کہتے ہیں کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بغیر گناہ کے عذاب نہ دے گا. عوام المؤمنین، عوام الناس کا بیان آ گیا، انبیاء کرام کا، اطفال، پھر اطفال مؤمنین کا، اطفال مشرکین کا. اب جنات کا کیا مسئلہ ہے؟ جنات کو عذاب ہوگا نہیں ہوگا، جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، کیا یہ پھر پڑھتے ہیں.